بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم ان اردو عید الاضحیٰ۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم ان اردو اسٹوری میں وہ بات بتائی جائے گی کہ جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ عید الاضحیٰ پہ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ جیسے پیار کرتا ہے، آزماتا ہے، ویسے ہی اللہ نے خلیل اور ابراہیم کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کرتے، اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم بیدار ہوئے سوچنے لگے کہ مجھے تو پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے، کیا یہ دیکھا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں اپنے خالق کے حقیقی سے ہی۔ بس جیسے ہی خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا، اے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھنے کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا کہ میری اسماعیل کو اچھی لباس پہناؤ، آج میں دوست کی دعوت پر لے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو لے کر قربانی کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم اللہ کی طرف سے خواب دیکھا کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کی تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، شیطان تم اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ کے لیے قربان ہو رہا ہو تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی بات ہوگی، میرے ہزاروں بیٹے کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا پتہ ہے، تمہارے والدہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تمہارے والد نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر دے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہی سوال کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ پیارا بیٹا اسماعیل قربان کر رہا ہوں، تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ دیر میں ابراہیم علیہ السلام پھر پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں کہ آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا؟ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرنے، لیکن بابا کچھ عرصہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلہ کاٹے گا آپ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں، بس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاتھوں اور پاؤں سے رسی کے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے اور شریعت کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور اسماعیل کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، اے اللہ اگر تمہیں مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیری
نام پہ قربان کرتا ہے، یہ کہا، اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی نگاہ پیش کر دے۔ اپنے بیان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا شکر کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل صحیح و سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربانی کا ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، اور تیرے اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلام و نبی اللہ کے نبی رحیم علیہ السلام پر، اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر سخی۔ میرے چینل